بعض لوگوں نے دعوت اسلامی کے مخالفت کا ایسا ذمہ اٹھایا ہے کہ جہاں بات میں رعایت بھی نکلتی ہوگی وہاں بھی مخالفت کرتے ہیں، اور جو بات حق بھی ہوگی تو اسے بھی مخالفت پر ہی پیش کریں گے، اور اسی وجہ سے اہل سنت کے اندر ہی لوگ آپس میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کلپ سینڈ کی اور کہا کہ اس کے اوپر اپنی رائے رکھیے۔ اس میں ایک مثال دی گئی ہے جو بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ آپ پہلے ایک کلپ سنیں۔ عالم دین جو ہوتا ہے، عالم دین وہ غیر عالم سید سے افضل ہے، اس کا درجہ بلند ہے۔ میں انہیں عالم بنا کر واپس کر دوں گا، اور میں تمہیں 100 عالم دیتا ہوں، ایک سید بنا کے دے دو۔ یعنی پہلے صحابیوں میں افضل ہونے کی بحث تھی، آج کل عالم اور سید میں افضل ہونے کی بحث ہے، جبکہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے ہی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے اور خصوصاً علم والوں کے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم ہوگا وہ سید غیر عالم سے افضل ہوگا۔ اس کا فیصلہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی فرما دیا ہے۔ بعض لوگ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم کی فضیلت نسب کی فضیلت سے افضل ہے، اور یہ میر یعنی سید صاحب اگر عالم نہ ہو، اگرچہ صالح ہوں یعنی نیک ہوں، آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم کی فضیلت زیادہ ہے نسب کی فضیلت سے۔ باقی سید کا مرتبہ اور اس کی اہمیت فضیلت وہ ایک اپنی جگہ الگ ہے، لیکن جہاں عالم کی فضیلت ہوگی وہاں اگر دونوں میں کمپیئر کیا جائے گا تو عالم کی فضیلت ہوگی۔ ہاں اگر کوئی سید عالم ہے تو پھر وہ دوسرے عالموں سے فضیلت پائے گا، دونوں اعتبار سے، علم میں بھی اور نسب میں بھی۔ اور رہے گا یہ مثال کہ آپ 100 جاہل دو تو ہم عالم بنا دیں گے، ہم 100 غیر سید دیتے ہیں آپ ایک بھی سید بنا دو۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک غیر سید عالم دیا جائے اور 100 سید جو عالم نہیں ہیں دیے جائیں تو آپ اپنی مسجد میں جمعہ کا امام کس کو مقرر کریں گے؟ اگر ایسے کسی شخص کو کہ جو علم نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھا سکتا اور وہ سید ہے، اس کو مقرر کریں گے، یا پھر وہ جو سید نہیں ہے لیکن عالم ہے اس کو مقرر کریں گے؟ اور اگر آپ غیر عالم کو مقرر کریں گے تو کس بنا پر مقرر کریں گے؟ اگر علم کی بنا پر طے کیا جائے گا تو وہی تو مسئلہ ہے کہ علم ہی افضل ہے۔ بلکہ روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا ہو وہ نسب سے آگے نہیں آ سکتا، ورنہ تو امامت کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، لوگ کسی بھی سید کو امام بنا دیں گے چاہے انہیں نماز آتی ہو نہ آتی ہو۔ تو اس کا مطلب اگر آپ امام طے نہیں کر سکتے بغیر علم کے تو علم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، نسب کی فضیلت اپنی جگہ رہے گی، لیکن علم کو حقیر نہیں جانا جا سکتا، علماء کو حقیر نہیں جانا جا سکتا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ طلب کرنا ہو تو آپ عالم کے پاس جائیں گے اگرچہ وہ سید نہ ہو، نہ کہ کسی سید کے کہنے پہ عمل کر لیں گے کہ وہ افضل ہے۔ اور اس سے معلوم چلا کہ علم کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے اور نسب کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت میں جہاں بات علم کی آئے گی یا کسی مسئلے کی آئے گی تو وہاں عالم کو ترجیح دی جائے گی۔